Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فیصل راجنپور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ نماز کی پہلی رکعت میں اگر بھول کر سورۃ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ والی سورت پڑھ لیں تو پھر باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں، نماز کیسے مکمل کریں؟ چنانچہ قرآن مجید کی آخری سورت ناس ہے، اسی سورت پر قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے۔ اب اگر پہلی رکعت میں ہی قرآن کریم کی آخری سورت تلاوت کر لیں پھر بقیہ رکعتوں میں کیا پڑھیں، نماز کو کیسے مکمل کریں؟ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جیسے اکثر لوگ جو ہے ناواقف ہیں اور پھر اس ناواقفیت بنا پر وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ جس طرح سے گزشتہ دنوں میرے ایک مقتدی جو کہ کافی ساری عمر کے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی، پھر مجھے اس پریشانی نے گھیر لیا کہ اب میں دوسری رکعت میں کیا پڑھوں۔ اسی وجہ سے میں نے نماز توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے نماز شروع کر دی۔ سامعین مکرم، یہ صرف مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر کسی سے غلطی ہو جائے کہ پہلی رکعت میں ہی وہ سورۃ ناس کی تلاوت کر لے تو وہ کیسے اپنی نماز کو مکمل کرے گا، بقیہ رکعتوں میں کیا پڑھے گا؟ اس مسئلے کو بڑے دھیان سے سن لیجئے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھیں پہلی رکعت میں جو آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی نسبت تھوڑی چھوٹی تلاوت کریں۔ اسی طرح نماز میں قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ پہلی رکعت میں جو سورت آپ تلاوت کر چکے ہیں اب اس سے اگلی رکعت میں اگلی سورت تلاوت کرنی چاہیے۔ اب اس سے اگلی رکعت میں اگلی سورت تلاوت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورت فلق قل اعوذ برب الفلق والی یہ سورت پڑھی تو پھر آپ اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت تلاوت کریں، اس سے اگلی سورت یعنی کہ سورت ناس تلاوت کریں۔ یہ طریقہ درست طریقہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں تو سورت فلق یعنی پڑھ لی، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں تو یہ ترتیب الٹ ہو جائے گی، جو کہ غلط ہے۔ اس بات کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اگر کبھی یہ ہو جائے کہ پہلی رکعت میں بھولے سے آپ سورۃ ناس کی تلاوت کر لیں تو اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر ترتیب الٹ ہو جائے تو یہ طریقہ جو ہے درست نہیں ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو سورت آپ تلاوت کر چکے ہیں اس سے اگلی رکعت میں پہلی رکعت میں تلاوت کی گئی سورت سے اگلی سورت پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر ترتیب الٹ کریں گے کہ پہلی رکعت میں تلاوت کی گئی سورت کے بعد والی سورت نہیں بلکہ اس سے پہلے والی سورت پڑھیں گے تو اس طرح ترتیب الٹ ہو جائے گی، جو کہ غلط ہے۔ اور پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرض نماز میں ترتیب الٹ کر کے پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس چیز کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کبھی بھول کر اس طرح سے ہو جائے کہ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں ہی آپ نے سورۃ ناس پڑھ لی تو اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے ہی جب آپ کو یاد آ جائے کہ میں تو پہلی رکعت میں ہی آخری سورت پڑھ رہا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سورت کو چھوڑ کر کسی اور سورت کی طرف چلے جائیں بلکہ اس آخری سورت کو ہی تلاوت جاری رکھیں اور پھر جب دوسری رکعت میں پڑھیں تو اس میں بھی اس سورت کی تلاوت کریں، کیونکہ جان بوجھ کر اس سے پچھلی سورت کی طرف جانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں یہ مسئلہ نہیں جانتے، وہ اس لیے پھر ترتیب کو الٹ کر دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار ویسے ہی ایسے ہو جاتا ہے کہ جب بندہ پہلی رکعت ہی سورۃ ناس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے، اب میں دوسری رکعت میں کیا پڑھوں گا؟ تو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے نماز شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنے مقتدی کی مثال دی ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں سورت کی ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ پہلی رکعت میں ہی آخری سورت پڑھ لیں تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سورت کو دوبارہ دوسری رکعت میں بھی اس کی تلاوت کریں تو اس طرح سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی اور اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.